الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا. اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا. وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرمانے. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرمانے. وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور ہے. وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اے اللہ، وہ تیری ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرما. اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جب اس دنیا سے جانا ہو، اس سفلی کائنات سے جانا ہو، اس مادی ناسوتی حیات کا خاتمہ ہو، تو ہمارا شمار اللہ کے ذاکرین میں کیا جائے. وہاں یہ صدائیں بلند ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو دور دراز علاقوں سے، قصبوں سے، گاؤں سے، شہروں سے آیا کرتے تھے، ایک مقام خاص پر مل کر میرا ذکر کیا کرتے تھے. یہ میرے ذاکر بندے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے، اس کے ذکر میں دوام نصیب ہو جائے، جسے حیات قلبی نصیب ہو جائے،
یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں تو نیکی سرزد ہوتی ہے، میرے حکم کے بغیر تو پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہ آپ اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پر آئے ہیں، مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اس کے نام کی خوب دھوم مچائی ہے، یہ اس کی توفیق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اس کی توفیق نصیب ہوئی تو ہم نے اس کا ذکر کیا، اس کے نام کو جپ لیا، اور جسے ایسی توفیق نصیب ہو جائے پھر فرمایا وہ قیامت کے دن بھی یوں ہی مست و بے خود مجھے پکارے۔ اس لیے انسان کا جو طریقہ کار ہو، جو وتیرہ ہو، جس حال و احوال میں انسان کی زندگی بسر ہو، قبر میں بھی وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس لمحے بھی وہی اثرات اس کے اوپر، اس کے حال پر طاری ہوں گے، اور جب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو وہی جس کیفیت میں وہ زندگی بسر کرتا تھا اسی حال میں وہ پیش کیا جائے گا۔ اب جو بندہ اس دنیا کے اندر قلب سلیم والا ہو، قلب منیب والا ہو، قلب شہید والا ہو، اللہ کی یاد میں رہنے والا ہو، صبح و شام اسے پکارنے والا ہو، صبح و شام اس کی حمد و ثنا کرنے والا ہو، جس کا وتیرہ طریقہ کار ایسا ہو، اس حال میں وہ زندگی بسر کر کر گیا ہو کہ ہر جمعے کو سائیاں دے درد آ کے اللہ اللہ کردہ ہو۔ تو جس کی زندگی اس طرح سے بیت جائے کہ وہ ہر جمعے کو اپنے مرشد کریم کے در پر بیٹھ کر ان کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، درود پاک کی لڑیاں پر ہوتا ہو، وہ فرمایا جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس پر وہی کیفیت طاری ہوگی وہ جس حال میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کی قبر میں بھی وہی کیفیت، یعنی اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اس کی قبر بھی زندہ، ایسی زندہ ہوگی کہ جو اس کی قبر کو دیکھ لے وہ بھی زندہ زندہ ہو جائے۔ بولو زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں کے مزارات پر چلے جاؤ، ان کی بارگاہ میں حاضری کی غرض سے چلے جاؤ تو جب وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی قبروں کو میں ایسا زندہ کر دیتا ہوں، بلکہ مخلوق خدا کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اس خطہ زمین پر جہاں ان کا مزار بن جاتا ہے ان کے لیے رشد و ہدایت کا نور کا سامان بنا دوں۔ کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جائے، آرام کے واسطے ہی کیوں نہ آ جائے، جب وہ اس چار دیواری میں آتا ہے تو اسے فقط میں یاد آتا ہوں۔ تو ہم تو کہتے ہیں، اب یہاں پر ایک بڑا لطیف نکتہ جو کہتے ہیں کہ اولیاء کے در پر جانا یہ شرک ہے۔ تو بات کو سمجھیں، جو کہتے ہیں نا، بڑی معروف سی بات ہے، سننے میں آتا ہے کہ جی اللہ والوں کے در پر نہیں جانا چاہیے، قبروں پر نہیں جانا چاہیے، یہ تو شرک ہے، غیر اللہ کا معاملہ ہے۔ بھئی یہ کیسا غیر اللہ کا معاملہ ہے کہ جب وہاں آتے ہیں تو ہمیں اللہ اللہ یاد آتا ہے؟ یہ کیسے غیر ہیں؟ یہ کیوں کر غیر ہو سکتے ہیں؟ وہ جن کی قبروں کو دیکھو رب یاد آتا ہے، ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے۔ تو فرمایا کہ میں اپنے ذاکر بندوں کو ایسی حیات نصیب فرماتا ہوں، ان پر ایسا حال و احوال طاری فرما دیتا ہوں، وہ جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت رکتی اور تھمتی نہیں، وہ حال ہے کیفیت نہیں، وہ قبر پر بھی وہی حال طاری ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والا ہو اور قرآن پاک فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا ہو، قرآن پاک سے محبت رکھنے والا ہو، وہ صبح بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، اسے جب دیکھو، خاص سفر میں کیوں نہ ہو، وہ گاڑی کے اندر، سواری کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو۔ بولو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا
اور اسے پڑھنے والا کثرت کے ساتھ اسے یاد کرنے والا بندہ، فرمایا جب دنیا سے جاتا ہے تو ملائکہ اس کی قبر پر اترتے ہیں۔ یہ بڑی خاص نقطہ میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا میرے فرشتے ایسے بندے کی قبر پر، مزار پر اترتے ہیں اور جھومتے رہتے ہیں، کب تک؟ قیامت تک۔ میں یہ بات جب بھی پڑھتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں تو مجھے ہمارے دادا مرشد آپ کی زندگی کے وہ دن، وہ چند لمحے جو میں نے اس عمر کے اندر دیکھے، اور جب بھی دیکھتا آپ کو میں نے قرآن پاک پڑھتے دیکھا۔ اگر میں یاد کروں چشم تصور میں، اور کرتے ہوئے کیا نظر آتے؟ سامنے قرآن مجید پڑھا، اور آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا 10 پارے روزانہ پڑھا کرتے، 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرتے، ناغہ کوئی نہیں، ہر روز 10 پارے۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو کسی سفر میں ہوتے تو راستے میں پڑھتے جاتے، اور اگر کوئی منزل رہ جاتی تو واپس جب فارغ ہو کر گھر آتے تو ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم فارغ ہو کر سفر سے آئیں، کوئی واش روم چلا گیا، وضو کیا، کوئی تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھ گیا، کوئی تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ آپ کو میں نے دیکھا، آپ جب کبھی آتے تو سیدھا سب سے پہلے کیا ہوتا؟ سیدھا اپنے حجرے میں چلے جاتے، کسی سے بات نہیں کرنی جب تک وہ 10 پارے کی منزل مکمل نہیں ہو جانی، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ ایسا پابند تھے آپ۔ تو فرمایا جس کا ایسا حال ہو، ایسی حال کے اندر، اس حال میں جس کی زندگی بسر ہو، پھر وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ملائکہ اس کی قبر پر جھومتے رہتے ہیں۔ ملائکہ اترتے ہیں اور اس بندہ خاص کی مزار پر، قبر پر جھومتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو فرشتے آپ کے دائیں اور بائیں، فرمایا کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو یہ فرشتے واپس پلٹتے ہیں، اور ایسے خاص بندے کہ جب وہ فرشتے واپس پلٹتے ہیں تو ان سے حکم ہوتا ہے، کہاں آئے ہو پروردگار، تیرا بندہ رخصت ہو گیا، لوٹ جاؤ، اس کی قبر کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جاؤ، اس سے جدا نہ ہونا، قیامت تک اسی کے ساتھ رہو۔ آگے اس کے دائیں اور بائیں رہتے تھے، اب اس کی قبر کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے ذاکر بندوں کی کہ فضائل و برکات ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ ان کی وہ جو حال و احوال، یہ میں نے بتایا صرف اس غرض سے کہ یہ بات ذرا واضح ہو جائے کہ جس حال میں زندگی گزرتی ہے، پھر قبر میں بھی وہ معاملات رکتے نہیں، وہ قبر پر بھی فرشتے اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو اس بندہ خاص کے وجود پر، قلب و باطن پر نازل ہوتی ہیں، اسے روکا نہیں جاتا، وہ ان کی قبروں پر، ان کے مزارات پر بھی وہی رحمت نازل اسی طرح سے رہتی ہیں۔ تو جس حال میں اگر اللہ کا ذاکر بندہ ذکر میں زندگی بسر کر یاد میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوا اس دنیا سے جائے، تو پھر فرمایا اس کی قبر بھی ذاکر ہے، اور جو اس کی قبر کی زیارت کرنے وہ بھی ذاکر بن جاتا ہے۔ جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، بولو تو صحیح، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اس وقت بھی اللہ اللہ کرتا ہوا اٹھے گا۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کے نام کی تسبیح جپتے رہیں، حتیٰ کہ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹ جائیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیند میں بھی وہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہی کلمات آپ کی زبان پر ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ یہ جو موت ہے یہ ایک نیند ہی تو ہے، موت کا ذائقہ، میں اس کے اوپر خطاب کر چکا ہوں، موت کا مادی وجود نہیں ہے، فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے، ایک کیفیت آتی ہے اور دوسری جاتی رہتی ہے۔ یہ اپنے موضوع سے ہٹ جائے گی بات، پھر کسی دن اس پر بھی بات کر لیں۔
تو وہ بندہ خاص جس کی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزری ہو، درود پاک پڑھتے ہوئے گزری ہو، قرآن پاک فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے بیت گئی ہو، وہ پھر جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی جب اسے فرشتے اٹھاتے ہیں سوال جواب کے لیے، اس وقت بھی اس کی زبان پر اللہ اللہ۔ میری یہ ساری باتوں کی بنیاد حدیث مبارکہ ہے، میں وقت کی کمی کے باعث دلائل سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، مگر اس ساری بات کی بنیاد آپ کا فرمان عالی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو نمازی اسی طرح جو پکا نمازی ہوتا ہے تو اسے جب قبر سے اٹھایا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اسے محسوس ہوتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے۔ بات کو سمجھیں، چاہے دن کوئی فوت ہوا ہے، رات کو فوت، کسی بھی لمحے فوت ہوا ہے، جب ملائکہ اسے قبر میں اٹھاتے ہیں سوال کے لیے تو اسے یوں لگتا ہے کہ سورج غروب کی طرف ہے، وہ ان سے کہتا ہے ٹھہر جو میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ جس کما جو لگا ہوتا ہے نا، فرمایا وہی تاثیر اس لمحے بھی، اس قبر کے اندر بھی کیفیت ویسی اس کے اوپر ہوتی تاریخ۔ اب مجھے بتائیں کہ فرشتوں کو دیکھ کر اگر وہ نماز کی طرف جا رہا ہے تو پھر فرشتوں کا قبر کا کوئی خوف تو نہ ہوا؟ بات کو ذرا نقطہ سمجھ آیا کہ فرمایا کہ وہ اس لمحے ان سے کہتا ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھا ہوا، تو اس سے ثابت ہوا کہ نہ اس پر قبر کا کوئی خوف ہے نہ ملائکہ کے سوال جواب کا کوئی خوف ہے، اور میں نماز پڑھا ہوا دینا جواب دوں۔ بات کو سمجھ؟ تو پہلا سوال کیا ہے؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو خیر جا جس رب دا پوچھنا ہے، میں اس رب نماز تو پڑھے ہوا پہلے، انہیں ان پر وہی حال و احوال طاری۔ اسی طرح جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو مست و بے خود پکارتے ہوئے اٹھیں۔ جس طرح زندگی کے اندر اپنی ظاہری حیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور جھومتے ہوئے مست و بے خود۔ پھر قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس روز یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن ہر آواز پست ہو جائے گی، قوت گویائی چھین لی جائے گی، کسی شخص کے اندر قوت نہیں ہوگی، اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ کوئی جو بھی کر جائے۔ اس دن کی ہولناکی سے، ہیبت سے، خوف سے ایسی کیفیت طاری ہوگی، ہر شخص خاموش تھر تھر کانپتا ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا مگر تم سنو گے ذرا سی آہٹ۔ میں منوان ترجمہ بتا رہا ہوں، بڑی خاص بات، بڑی لطیف بات۔ فرمایا ایک تو وہ منظر بیان کیا کہ منظر کیسا ہوگا کہ قوت گویائی کسی کے پاس نہیں ہوگی، ہر کوئی خوف سے گم سم ہوگا، کانپتا ہوگا، چونی کرتا ہوگا۔ اور یہ منظر بیان فرمانے کے بعد ساتھ ہی فرما دیا ہاں مگر اس منظر کے اندر، اس خوف کی کیفیت کے اندر، اور تم سنو گے ذرا سی آہٹ۔ سوال پیدا ہوتا ہے پروردگار عالم خود ہی فرمایا کہ اس دن خوف کی کیفیت ایسی ہوگی کہ قوت گویائی کسی کے پاس نہیں ہوگی، خاموشی، حالت سکوت طاری ہوگی، کوئی شخص بھی چوں نہیں کرتا ہوگا، خوف کے مارے تھر تھر کانپتا ہوگا۔ تو پھر تو خود ہی فرماتا ہے کہ مگر اس خاموشی میں بھی تم ذرا سی آہٹ کو سنو گے۔ پروردگار وہ ذرا سی آہٹ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ میرے ذاکر بندے اس خوف کی کیفیت میں بھی مجھے مست و بے خود پکارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے دنیا میں مجھے پکارتے تھے، یہ دلیل ہے، میں قرآن پاک سے یہ سند آ گئی، میں قرآن پاک سے دلیل دے رہا ہوں اپنی اس بات کی کہ زندگی میں جس طرح مجھے پکارتے تھے
بولو، اور روز محشر بھی ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ان پر وہ جو خوف کی اور ہولناکی کی کیفیت ہے ان پر نہ ہوگی، وہ اس روز بھی مست و بے خود اللہ اللہ کرتے ہوں گے، اور جیسے دنیا میں مل کر مجھے یاد کرتے تھے اور میرے ذاکر بندے اسی طرح روز محشر بھی میرے ذکر میں مست و بے خود ہوں گے۔ اب درمیانی کیفیت کو دیکھ لیں، اگر دنیا میں اللہ کو یاد کرتے تھے تو روز محشر بھی اسی طرح ہی یاد کرتے، اور بتاؤ پھر وہ جو برزخ کا معاملہ تھا، قبر کا معاملہ تھا، اتنے بھی تو مست و بے خود ہی ہوں گے نا۔ یہ کیسا نشہ ہے، یہ کیسی شراب ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پی کر مست و بے خود ہیں، کہ وہ روز محشر بھی ذاکر ہیں، دنیا میں بھی ذاکر ہیں، تو پھر فرمایا قبر میں بھی تو ذاکر ہی تھے نا۔ وہ شراب عشق الہی کی پی کر مست و بے خود مجھے پکارتے ہوں گے۔ ان کی تواضع شراب طہور سے کی جائے گی، تو انہیں بڑی فضیلت سے نوازا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں اکثر محبت الہی کی بات کرتا ہوں تو اسی میں سے ایک شاخ کو لے کر، ایک گوشے کو لے کر تھوڑا سا بیان کرتے ہیں، بقیہ اگلے جمعہ پاک پر انشاءاللہ اس کی توفیق سے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، میں تھوڑی سی اس آیہ کریمہ کے ترجمے کو ذرا وجدانی کیفیت سے بیان کروں۔ وہ کیا فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ایسے بندوں کی محبت کو لازم کر لیا ہے۔ اب ایک تو وہ بندہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جن سے، ایک تو وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اب ایک مقام پر فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کی محبت خود پر لازم فرما لی ہے کہ میں ایسوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیسوں سے محبت کرتا ہے؟ اور جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے واسطے محبت کرتے ہو۔ اب ہم جمعے پر آئے ہیں، ہمیں یہاں کس کی محبت کھینچ لائی ہے؟ بولو، وہ سائیاں کی محبت۔ آؤ اپنے مرشد کریم کے در پر جائیں، وہ محبت تھی نا جو سائیوں کے ساتھ تھی، مرشد کے ساتھ تھی، اپنے رہب و رہنما کے ساتھ تھی، شیخ کے ساتھ تھی، وہ محبت ہمیں گھروں سے نکال کر ان کے در پر لے آئی۔ اور وہ محبت کا مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی تھی۔ اس رب کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے مرشد پھڑیا سی نا۔ گھر سے جب نکلے تھے مرشد کی تلاش کے لیے، تو وہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں وہ راستہ مل جائے جس سے رب ملتا ہے۔ تو مقصد تو اس کی ہی رضا تھی، مقصد تو اسی کی خوشنودی تھی، اس کی رضا کے واسطے، اس کی خوشنودی کے واسطے، اس کی لقاء کے واسطے ہی ہم نے کیا کیا؟ سائیاں پھڑ لیا، دیکھا کہ یہ اللہ والے ہیں تو ان کے ساتھ لگ جاؤ، اور جو میرے بندوں کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ محبت یہاں تک ہمیں کھینچ لائی، تو فرمایا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میری رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، وہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، کس غرض سے آتے ہیں کہ وہاں مل کر اللہ کو پکاریں گے۔ بات کو سمجھیں، کوئی آپس میں کوئی رشتہ داری تو نہیں، کوئی آپ کی حبیب صاحب سے کوئی رشتہ داری نہیں، ان کی آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی جان پہچان نہیں۔ وہ جان پہچان بھی بنی تو کس وجہ سے بنی؟ سائیوں کی وجہ سے بنی۔ بھی سائیوں کی وجہ سے کیسے بنی؟ بھی ہم اپنے مرشد کریم کے در پر گئے، وہاں ہم نے اللہ کا ذکر کیا، ہمارے ساتھ حبیب صاحب بیٹھے تھے، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے،
بتاؤ یہی پہچان ہے نا، اس کے علاوہ کوئی پہچان ہے؟ تو فرمایا جو میری رضا کی خاطر، میری خشنودی کے واسطے اور میرے ذکر کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور سن لو میں نے خود پر ان کی محبت لازم کر لی ہے۔ اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے اور میں نے لازم کر رکھا ہے، واجب کر رکھا ہے، میں ایسوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایسے میری محبت کے اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو محبت ہے، دین ہے، اس کے 10 حصے ہیں۔ 9 حصے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان کو کامل ایمان اور دین اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ ان 10 حصوں پر بعمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے 9 حصے اپنی مخلوق کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، میل جول کے، کہ بندے کا بندے کے ساتھ تعلق کیسا ہے، بندے کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اس کی غرض کیسی ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ اس معاملے میں 9 حصوں کو تقسیم فرما دیا اور ایک حصہ رکھا کہ بندے کا میرے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ میری بات کو سمجھیں؟ جب یہ 10 حصے جو ہیں جنہیں تقسیم فرما دیا، جب بندے کے من کے اندر یہ یکجا ہوتے ہیں تو پھر وہ کیفیت پھوٹتی ہے کہ جس کیفیت سے رب بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات مختصر سے الفاظ میں کہہ دی میں نے، غور کرنا، یہ ایک درخت کی مانند بات ہے کہ جس کی شاخ پہ شاخ ہے، اور پھر جو شخص جتنی قوت رکھتا ہوگا وہ اتنی شاخوں پر چڑھتا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے خاص لوگ بھی ہیں جنہیں میں نے ایسی قوت سے نوازا ہے کہ وہ اس شاخ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پھل لٹکتا ہے، وہ اس پھل کو توڑ لیتے ہیں، ان ثمرات سے فیض یاب ہو جاتے ہیں جس کے واسطے میں نے یہ درخت قائم کیا ہے۔ یہ بات کو سمجھ رہے؟ یعنی وہ اس کی اصل کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے مقصود کو پا لیتے ہیں۔ تو 9 حصے کے بندے کا بندے کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور آپسی تعلقات کی غرض کیا ہے، دنیا ہے یا فقط میں ہوں۔ بات کو سمجھے؟ اور بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی طبیعت نرم ہے یا سخت ہے، ترش ہے، کس قسم کی ہے۔ یہ 9 حصے ہیں، یہ 9 پیمانے ہیں، اسے سمجھ لیں کہ اگر ان 9 پیمانوں سے بندہ فتح اور کامیابی سے گزر جائے تو پھر وہ آخری ایک پیمانہ ہے کہ جس میں فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جو بندہ ان 9 پیمانوں سے گزر گیا اور اس کی غرض دنیاوی نہ ہوئی، آپسی تعلقات اس کے دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہوئے اور فقط میری رضا کے لیے ہوئے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو، ایک دوسرے کی عزت کرتا ہو، ایک دوسرے کا احترام کرتا ہو، فقط اس وجہ سے اس کی رضا کی خاطر، وہ مجھے راضی کرنے کے لیے، وہ میرے ذکر کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، میرے ذکر کے واسطے، میری یاد کے واسطے ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہوں، وہ اپنے تعلقات کو فقط میری رضا کی خاطر رکھتے ہوں۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ لوگوں سے محبت کرو، ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہ رکھو، نفرت نہ رکھو، اور کیوں نہ رکھو، اور جس سے بھی دیکھو اسے دیکھو اس غرض سے نہ دیکھو کہ تمہاری جان والا ہے، پہچان والا ہے، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، فقط یہ دیکھو تیرے رب کی مخلوق ہے، اور فقط یہ دیکھو کہ میرے آقا کا امتی ہے۔ بس اس نسبت سے کہ تو بھی امتی ہے، وہ بھی امتی ہے، اس نسبت سے اس بندے سے محبت کر، اس نسبت سے اس سے پیار کر، اس نسبت سے اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ۔ تو فرمایا جسے ایسی سوچ اور ایسا پیمانہ نصیب ہو جائے، بس پھر میں ایسوں کے لیے اپنی محبت لازم کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر،
کی خیر خواہی، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات بھی بندے سے محبت فرماتی ہے، اور پھر نہ صرف محبت بلکہ فرمایا میں ایسوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اولیاء اللہ جنہیں اللہ پاک نے یہ مقام نوازا ہے، اپنی قربت و ماہیت سے نوازا ہے، مقربین کی فہرست میں شمار کیا ہے، ان کو کثرت صلات سے یہ مقام نہیں ملا۔ میری بات یاد رکھنا، انہیں نمازوں کی کثرت سے، نوافل کی کثرت سے یہ مقام نہیں ملا۔ فقط نمازیں اور نوافل اور عمل نیک، عمل صالح جو ہیں، یہ ان کے لیے اس مقام تک زیادہ سفر تھے، آسانی کا باعث ضرور تھے، مگر فقط ان کی نمازوں کو دیکھ کر اللہ نے انہیں یہ مقام نہیں دیا۔ ان کی دل کے اندر، ان کی عادات میں سے، ان کے اخلاق میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر رب کائنات نے انہیں اس مقام پر فائز فرمایا۔ کیا نفس کے سخی تھے؟ سب سے پہلے 3 چیزیں۔ سب سے پہلے نماز تو پڑھتے ہی تھے، وہ تو ہے ہی ہے، مگر فقط نماز کی وجہ سے انہیں یہ درجہ نہیں ملا۔ جتنے بھی اولیاء ہیں روزے تو رکھتے ہی تھے، فقط روزوں کی وجہ سے یہ مرتبہ نہیں ملا۔ دیگر اعمال صالحہ تو کرتے ہی تھے، فقط ان کی وجہ سے اللہ نے انہیں ولایت کے درجے پر فائز نہیں فرمایا۔ اگر فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ تو دیگر اعمال صالحہ کی وجہ سے بندہ ولی اور مقرب ہوتا تو پھر نمازی تو کائنات میں بے انتہا، بولو ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنے والے تو بے انتہا ہیں، نیک صالح لوگ تو اس کائنات میں بہت سے ہیں، تو پھر سارے ہی اولیاء اور مقربین ہونے چاہیے نا۔ بولو، سارے تو اولیاء نہیں، نیک صالح دانے ہاتھ والے تو ہیں، مگر سارے ہی آگے بڑھنے والے تو نہیں۔ وہ آگے ہی آگے بڑھنے والے اگر فقط نماز کی وجہ سے، فقط روزے کی وجہ سے، فقط دیگر اعمال صالحہ کی وجہ سے یہ مرتبہ ملتا تو پھر ساری کائنات میں جتنے بھی نمازی ہیں وہ سب اولیاء ہوتے ہیں۔ یہ چند ایک کیوں ہیں؟ فرمایا کہ یہ اعمال صالحہ جو ہیں یہ بندے کو میرے قریب کرتے ہیں، فقط قریب کرتے ہیں، مگر فقط مقرب نہیں کرتے۔ مقرب میں انہیں میرے قریب تو بندہ نماز سے ہو جاتا ہے، نوافل سے ہو جاتا ہے اور عمل نیک سے ہو جاتا ہے، مگر میری بارگاہ میں مقرب نہیں ہوتا۔ مقرب اس وقت ہوتا ہے جب ان اعمال صالحہ کے ساتھ یہ 3 چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ ایک، سینے کی سلامتی۔ سب سے پہلے بندہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، مگر سینے کی سلامتی یعنی سلامت صدور، اس کا دل سلامت ہو، قلب سلیم ہو، اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، ان ساری پلیتیوں سے، رذائل سے وہ دل پاک ہو، منزہ اور لطیف ہو، سورا ہوا موتی کی طرح چمکتا ہوا دل ہو۔ فرمایا سینے کی سلامتی، جس بندے کے اندر نمازیں بھی ہوں، نماز کی پابندی بھی ہو، دیگر اعمال صالحہ بھی آ جائیں، نیک ہو، زہد و ورع کی کیفیات بھی ہوں، پرہیزگاری بھی ہو، ہر عیب سے بچتا بھی ہو اور نیکی کی طرف لپکتا بھی ہو، مگر ساتھ فرمایا سینے کی سلامتی بھی ہو، اس کا دل پاک ہو ہر قسم کے رذائل سے۔ اور پھر فرمایا دوسری قسم اس کے اندر صفت کیا ہو، ان ساری چیزوں کے ساتھ دوسری صفت یہ ہو کہ نفس کا سخی ہو، سخاوت نفس اس کے اندر ہو، وہ اپنے پاس کچھ رکھتا ہی نہ ہو، بلکہ اسے سادہ الفاظ میں سمجھ لیں، وہ اپنے نفس کا غلام نہ ہو، وہ نفس کی غلامی سے نجات پا چکا ہو اور اس کا نفس ملازمہ کی کیفیت میں ہو۔ سینہ صاف ہو، دل صاف ہو، اور نفس اس دل کی اتباع میں ہو، ملازمت میں ہو، جو دل کہے نفس بھی اس کے ساتھ محرک کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ ظاہری وجود نماز میں ہے تو دل کی طرح اور ہے، بات کو سمجھے۔ اگر نماز پڑھے تو دل نماز کے اس کے ظاہری وجود کے ساتھ کھڑا ہو، اگر دل میں مجھے پکارے تو اس کا ظاہری وجود اس کے دل کے ساتھ کھڑا ہو۔
یہ نہیں کہ کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر، دونوں ایک ہی پیج پر ہو۔ اور تیسری چیز فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میری امت کی خیر خواہی۔ وہ بات جو میں نے ابھی ابتدا میں بیان کی، وہ نہ دیکھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں چلے جائیں اور بولو بادشاہ بھی آ رہے ہیں، شہنشاہ بھی آ رہے ہیں، بولو فقیر بھی آ رہا ہے، وہ واصلین، کاملین، عارفین، زاہدین، عابدین، وہ ہر شخص، ہر قسم کا شخص، ہر درجے کا، ہر مرتبے کا شخص ان کی بارگاہ میں دیکھو چلا ہی چلا آ رہا ہے۔ بالکل سارے انہوں نے رشتہ دار نے، بولو نا، آپ داتا صاحب جاتے ہیں وہاں دنیا کئی طرح طرح کی دنیا آتی ہے، بھی وہ ساری دنیا کو داتا صاحب کی پہچان والے ہیں، داتا صاحب کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ ساری دنیا وہاں سے فیض لے کر جاتی ہے۔ اور بتاؤ وہ فیض، جب فیض تقسیم فرماتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری پہچان والا ہے، یہ میری جان پہچان والا ہے، یہ غیر ہے، یہ فلاں کا دوست ہے، یہ فلاں نہیں۔ وہ جب فیض تقسیم فرماتے ہیں تو یکجا سب میں تقسیم فرماتے ہیں۔ بادشاہ آئے تو اسے بھی، کوئی وزیر آ جائے اسے بھی، کوئی فقیر آ جائے، کوئی مانگنے والا ناقص ہو تب بھی، کامل ہو تب بھی، وہ فرمایا بھر بھر کے وہ رشد و ہدایت کا سامان بانٹتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا، اور جن کی طبیعت و حال کے اندر یہ کیفیت بھی آ جائے، پہلے نمازی بھی ہوں، صاحب شریعت ہوں، اس کے بعد سلامت صدور، سینہ سلامت ہو، پھر سخاوت نفس، نفس کے سخی ہوں، اور پھر فرمایا تیسری چیز کیا، میری امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دشمن بھی چل کر آ جائے تو فرمایا وہ اس نسبت سے کہ میرا امتی ہے، اس کے لیے بھی خیر ہی طلب فرمائیں۔ بات کو سمجھ، کوئی بھی آ جائے تو فرمایا جب ان کے در پر کوئی بھی آ جاتا ہے، وہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور خیر ہی طلب فرماتے ہیں۔ فرمایا جب یہ تین کیفیت کٹھی ہو جاتی ہیں، بس پھر وہ لمحہ ہے کہ میں اس بندہ خاص کو اپنے مقربین میں لکھ دیتا ہوں، میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں، میں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما لیتا ہوں۔ اور پھر جو میرے دوست ہیں، دوست بن گیا نا، اس کیفیت نے، اس حال نے اسے میرا دوست بنا دیا۔ اب جب میرا دوست بن گیا تو پھر سن لو خبردار، جو میرے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ جڑے ایسے بنے، میں انہوں نے اپنا دوست بنا لیا، میں انہوں دے نال محبت کردا، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں، تو پھر فرمایا جن سے میں محبت کرتا ہوں، جنہیں میں دوست بنا لیتا ہوں، پھر لوگوں سن لو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اس دنیاوی زندگی میں بھی غم سے بری، خوف سے بری، وہ پھر قبر میں بھی خوف سے بری، وہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تب بھی خوف سے بری، حتیٰ کہ ساری کائنات تھر تھر کانپتی ہوگی، وہ اس روز بھی مست و بے خود مجھے پکارتے ہوں گے، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غم۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے خاص بندوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، روز محشر کا دن عصر کی نماز کے دورانیے کے لیے، جتنا وقت ہمیں عصر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرنے میں لگتا ہے کہ نہیں، بس فرمایا ان پر ایسا اتنا کو وقت گزرے گا کہ وہ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ جہنم میں جا رہا ہے، ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہے، وہ اللہ پاک سے کہیں گے پروردگار تیرے حساب و کتاب کا وہ دن گزر گیا، حکم ہوگا گزر گیا، آ جاؤ۔ بس ان پر اتنا سا ہوگا، اور ساڑھے ارگیاں واسطے وہ دن شروع ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا 300 سال بیت جائیں گے، اللہ پاک سارا کچھ ٹاٹ ہو گے، فرمایا حساب ہی شروع نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے قیامت جب آ جائے گی تو اللہ پاک ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جب قیامت کا دن آ جائے گا تو حساب شروع نہیں فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ہر شخص اس دن کی ہولناکی سے کانپتا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، اور حتیٰ کہ اتنی کو وہ سختی اور تکلیف والا ہولناکی والا دن ہوگا کہ وہ لوگ کہیں گے پروردگار سانو جہنم چ سٹنا ہے، جہنم چ سٹ دے، مگر حساب شروع کر اس دن تو تے بچا۔
اتنی ہولناکی ہوگی سانو جہنم جی پاویں سٹ دے ایتھوں کڈ لے اس دن تو بچا لے. حساب تو شروع فرمایا حساب. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی کو دیر اللہ پاک؟ فرمایا 300 سال بیت جائیں گے حساب بھی شروع ہوگا. پھر فرمایا حساب شروع کیسے ہوگا؟ ساری امت اپنے اپنے نبیوں کے پاس، کل امم اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، اپنے اپنے نبیوں کے دروازوں پر جائیں گے. اور اس روز کیا ہوگا؟ سارے دروازے بند ہو جائیں. آج فقط ایک ہی دروازہ کھلا ہے اور وہ میرے مصطفیٰ کا ہے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، سب دروازے بند کر دیے جائیں، بس اج ایکو ہی دروازہ کھلے گا، وہ مدینے دے ماہی دا ہوگا. فرمایا ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، عرض کریں گی بچاؤ، اللہ سے التجا کرو. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، اس بات کی، اس سوچ کی یہاں نفی، اس حدیث مبارکہ سے نفی ہو جاتی ہے. بھی اگر اللہ کے سوا اللہ سے مانگنا تو اللہ سے ہی ہے نا. کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ مانگو اللہ سے. اگر ڈائریکٹ مانگنا جائز ہے اور وسیلہ تلاش کرنا ناجائز و حرام ہے تو پھر شرک ہے. تو اس سے بڑا اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ روز محشر اللہ کے سامنے ڈائریکٹ اللہ کو کوئی نہیں پہ جرت کرتا اور نبیاں ال پہ جاندہ ہے. ایڈی وڈی شرک بھی اللہ سامنے پہ ہوندی ہے، قیامت دن پہ ہوندی ہے. بات کو سمجھ آئی؟ ڈائریکٹ کہو ہاں یا اللہ صاحب شروع کر لے، ڈائریکٹ کیوں نہیں کہندے؟ فرمایا ہر امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی. عرض کریں گے سارے نبی اکٹھے ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس. ذرا اس نوعیت کو تو دیکھیں، کل انبیاء اور کل امم ان کی کیا ہوگا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے دروازے پر گئے. اور سیدنا آدم علیہ السلام کل انبیاء اور ان کی امم کو لے کر میرے دروازے پر آئے. کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سفارش فرمائیں، رب صاحب شروع کرے. پھر فرمایا میں خطیب قیامت ہوں گا اور روز محشر میری نبوت اور رسالت کے جھنڈے لگے ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ کلمہ تسلیم، نعرہ کلمہ تسلیم، نعرہ رسالت. تو پھر فرمایا کہ مجھ سے عرض کریں گے کہ آپ سفارش فرمائیں. تو پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا اور میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اس روز. تو پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا تو پھر اللہ پاک حساب شروع فرمائے گا. تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے. ہمیں تو اپنے نصیب پر خوش ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں اچھی سواری نصیب نہیں، بھی ہمیں اچھا گھر، غموں نے گھیرا ہوا ہے جی، کاروبار نہیں چلتا، بھی اولاد نافرمان ہے جی، فلاں کام ہے، فلاں ٹمکان ہے. یہ پریشانیاں گھیری ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اور یہ ساری پریشانیاں تو ایک طرف، اور تو اپنے نصیب پر خوش ہو کہ تو امتی کس کا ہے. اور جن کا امتی ہے انہوں نے فرمایا ہے اور مومن کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، حتیٰ کہ اس سے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، رب اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دے. تجھے آج اگر کاروبار میں تنگی آ گئی، دنیاوی زندگی کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، وہ آقا نے فرمایا اس کے بدلے تیرے گناہ معاف ہو جائے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے فرمایا بندہ مومن پر اسے پریشانی آتی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا ایک لمحہ اس پر ایسا بھی آتا ہے کہ اس کے گناہ رہندہ ہی کوئی نہیں. جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی سوا کچھ ہوتا ہی نہیں. اللہ پاک سے دعا کرے اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما.
اے اللہ ہمیں اپنے صالحین جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔